बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं सूरतुल बकरा आयत नंबर 184 से। अय्यामम मादूदात। अब यहाँ पर देखिए, जो हम पिछली आयत से हमारा चल रहा है इससे रिलेटेड वही वाली आयत है यहाँ से, कि जो रोजों का जो हुक्म आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर रोजे की फर्जियत के अहकाम आ गए हैं, जो इससे हमें पता चल रहा है कि रोजा फर्ज है। अब ये नहीं है कि कोई रख ले कोई ना रखे, बल्कि यहाँ पर रोजा रखना फर्ज कर दिया गया है, जैसे कि पहले के लोगों पर था। तो अब उसी से कंटिन्यूएशन में ये आयत चल रही है कि अय्यामम मादूदात, गिनती के चंद दिन। अय्याम यौम की जमा है, उर्दू का ही वर्ड है, जो लोग उर्दू वाले हैं उन्हें पता है। और मादूदात गिनती के, यानी कि चंद दिन गिनती के। देखिए कि रोजे पूरे साल भर नहीं है, बल्कि क्या क्या है, रोजे थोड़े दिन है, गिनती के चंद दिन है रोजे बस। ऐसा नहीं है कि चलो 11 महीने रोजे रखना है, 1 महीने नहीं रखना है, बल्कि अल्लाह ताला ने 1 महीना रोजे का रखा है। और वो भी हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितने फायदे की चीज है, अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो फिर अब इसमें भी देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। ऐसा नहीं है कि इंसान के ऊपर अब फर्ज कर दिया गया तो फर्ज है ही है, चाहे इंसान मर जाए, चाहे जिंदा हो जाए, चाहे सफर में हो, चाहे बीमार हो, उसको रखना ही है। नहीं, बल्कि दीन में देखे हम हमेशा हमें पता चलता है कि दीन में आसानी है। ला इकराहा फिद्दीन, हम पढ़ेंगे आगे कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन में आसानी आसानी है। अल्लाह ताला ने दीन में इतनी आसानियां रखी है कि हम आसानी से उस पर अमल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, फमन काना मिनकुम, फिर जो कोई हो तुम में से, मरीदन बीमार, औ अला सफरिन या सफर पर, फ़इद्दतुन तो पूरी करनी है गिनती, मिन अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। अब यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ने ये उन लोगों के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। कौन कौन है इसमें? मरीज है, सफर तो, और जो कोई सफर में है। अब यहाँ पर भी देखिए कि ऐसे नहीं कहा कि आप सफर से आते ही रोजा रख लो, बीमारी से ठीक होते ही रोजा रख लो, या 1 महीने में रोजा रख लो, बल्कि अय्यामिन उखर दूसरे दिनों में। अब दूसरे दिनों से क्या मुराद है? अब 1 महीना रमजान का हो गया, बाकी के पूरे 11 महीने आपके पास पड़े हैं। दूसरा रमजान आने से पहले पहले अगर हम रोजा रख लेते हैं तो वो बेहतर है। और 11 महीने की हमारे पास टाइम है। कोई ये ना कहे कि नहीं हमारा रोजा नहीं हो, हम रोजा नहीं रख पाए, हम कज़ा रोजे नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ये कैसी मतलब शर्मिंदगी की एक्सक्यूज होगी हमारी, कि हमारे पास 11 महीने थे अगला रमजान आने से पहले, उसके बावजूद भी फिर हमने रोजा नहीं कंप्लीट किया। कई स्कॉलर्स, कई उलमाओं का ये इजमा है इस बात पर कि अगर कोई एक रमजान गुजर जाता है और उसने कज़ा रोजे नहीं कंप्लीट किए, तो अगर दूसरा रमजान आ जाता है तो उसको रोजे भी रखने पड़ेंगे और उसकी पेनल्टी भी देना पड़ेगी, मतलब उसका फिदिया भी देना पड़ेगा। कि जैसे अब देखिए कि अगर 1 साल, अब इसका रोजे का फिदिया हम देखेंगे कि आगे क्या है फिदिया। तो यहाँ पर रोजे रखना है कब से? पहले पहले खत्म कर देना है, अगला रमजान आने से पहले पहले रमजान के कज़ा रोजे कंप्लीट कर देना है। औ अला सफरिन, या सफर पर है। अब सफर पर होने के बाद क्या होता है कि कई बार मुश्किलें पेश आती है। पहले के जमाने में तो कैसे सफर हुआ करते थे, आज के सफर तो बड़े आसान है कि इंसान सऊदी से इंडिया जा रहा है, इंडिया से सऊदी भी आ रहा है, तो 3-4 घंटे में वो आराम से फिर यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन पहले के जमाने में कैसी थी तकलीफें, कि लोग कई कई महीनों पैदल चलते थे, और कई ऊंट पे सफर करते थे, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं, खाना नहीं, इतनी मुश्किलें होती थी। तो अल्लाह ताला ने इसलिए क्या किया, सफर में आसानी रोजे में, यानी कि रोजा खोलने की तकलीफ हो सकती है, सहर करने की तकलीफ हो सकती है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस तरीके से अल्लाह ताला ने आसानी पैदा फरमा दी कि ये इंसान के लिए जरूरी नहीं है कि वो अगर सफर में हो तो वो रोजा रख ले। तो ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही एक छूट है, और इसको हम लेते हैं तो ये अल्लाह ताला की एक तरफ से हमारे लिए तोहफा होगा। अब एक बार ये हुआ था, एक सफर में क्या हुआ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह लोगों का हुजूम जमा हुआ है,
اور لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ تو معلوم ہوا کہ ایک شخص تھا جو قیس عامری نام کا جو شخص تھا، اس کے اوپر لوگ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا یہ روزدار ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی کہ لمبا لمبا پیدل پیدل سفر کر کر کے جا رہے ہیں، کہیں گر رہے ہیں، کہیں گر کے پڑ رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، مر جا رہے، ایسے یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سفر میں روزہ چھوڑنے کی منعیت دی ہے، یعنی کہ آسانی دی ہے، فلیکسیبلٹی دی ہے کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور چھوڑ دینا بھی۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 گھنٹے کا فلائٹ کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا فلائٹ کا سفر ہے، تو ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اتنے کم ٹائم میں ہم جائیں گے اور ٹھنڈے ٹھنڈے جائیں گے۔ ظاہر ہے ایئرپورٹ پر تو اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی دھوپ نہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی آپ کو چلنا نہیں ہے، اور کئی اگر جوان بچے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس میں رکھ لینا بھی جائز ہے، چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ اب اس بات کا اندازہ انسان کی جسمانی قوت جو ہے اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسان کے اندر کتنی طاقت۔ اب ایک بوڑھا شخص ہے تو وہ اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا بھی چلتا ہے تو اس کا حلق سوکھتا ہے، یا پھر اس کو شوگر کا کوئی پیشنٹ ہے، یا پھر ایسی کوئی ریزن، دوسرا کوئی اور ریزن ہے، کڈنی کے پیشنٹس ہے، یا پھر ایسے کوئی پیشنٹس ہے، یا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ان کے لیے روزہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اور اگر روزہ رکھ لیا اور پھر تکلیف کی شدت بھی محسوس ہوئی تو روزہ کھول دینا بھی چاہیے، یعنی کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آسانی سے اگر آپ نے رکھ بھی لیا ہے روزہ اور بیماری کی شدت بڑھ رہی ہے آپ کی، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل نہیں دی بلکہ آسانی ہی آسانی فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں نیکیاں بھی رکھی اور اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دی۔ اب اتنی آسانیوں کے باوجود اگر کوئی قضا کرتا ہے، کوئی سالوں سال روزے نہیں رکھتا، کسی کے پاس تو ریزن بنتا ہے لیکن کسی کے پاس تو بنا ریزن کے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کالجز ہیں، سکولز ہیں تو بچوں کو روزہ نہیں رکھاتے، بچی ویک ہے تو روزہ نہیں رکھاتے۔ تو ایک لیڈی سے میری ایسے ہی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہماری بچی بہت ویک ہے تو ہم اسے روزہ نہیں رکھواتے، ہم اس کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو ایسے جوان بچوں کا تو فدیہ نہیں ہوتا، فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ایسی مرض میں مبتلا ہیں جن کی بیماری ٹھیک ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے، جو بالکل روزہ رکھیں گے تو مر ہی جائیں گے۔ تو ایسے تو کوئی نہیں ہوتا کہ کتنے بھی اگر ویک ہوں تو روزہ رکھیں تو مر ہی جائیں۔ تو اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بار ہمیں رکھا ہے روزہ، اور اس کے لیے قضا روزے کے لیے فلیکسیبلٹی بھی اتنی دی ہے کہ من ایام اخر، کہ باقی کے کوئی بھی دنوں میں تم روزے رکھ لو۔ اب باقی کے 11 مہینے بچتے ہیں، اگر ایک مہینے میں ہمارے پیریڈز کی وجہ سے 7 روزے چھوٹتے ہیں، 10 روزے چھوٹتے ہیں، اگر 10 بھی چھوٹ جاتے ہیں کسی کو اگر زیادہ دن ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ 10 مہینوں میں ایک دن، ایک مہینے میں ایک روزہ رکھ لیں تو آرام سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اب یہ ہے کہ جس کے روزے زیادہ چھوٹے ہوئے ہیں وہ الکسی میں یا پھر سستی میں ہی چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں اب رکھ لیں گے، نہیں نہیں پھر رکھ لیں گے، نہیں نہیں پھر رکھ لیں گے۔ تو ایک اپنا روٹین بنائیں کہ جب بھی یا تو سردیوں کے دنوں میں روزے اپنے کمپلیٹ کر لیں، یا پھر منڈے تھرسڈے کے روزوں میں اپنے روزے کمپلیٹ کر لیں، یا پھر آپ چاہیں تو آپ اس کو ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں روزے رکھنے کی عادت بنا لیں، وہاں آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ محرم کے جو 10 دن ہیں، 9 دن ہیں، اس میں آپ روزے رکھ لیں، آپ کے وہاں کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور کوشش یہ کریں اب ہمارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے ہماری بچیوں کے ساتھ وہ نہ ہو، بچیوں کے روزے قضا ہی نہ رہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے بچیوں کے روزے ختم ہو جائے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں گے کہ ہماری کئی بہنیں ایسی ہوں گی یہاں بیٹھی ہوئی کہ جن کے کئی سالوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں گے کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ رکھنا کمپلسری ہے، کہ کبھی کسی نے ریمائنڈ بھی نہیں کیا کروایا۔ اب بیچارے ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ اتنے زیادہ ان کو دین کا نالج نہیں تھا، انہوں نے قرآن تو پڑھا ہوا تھا لیکن انہوں نے اتنا ڈیپتھ میں نہیں گئے تھے نا وہ بیچارے، تو ان کو کہاں اتنی سمجھ تھی، بوجھ تھی۔ لیکن آپ جو ہیں، آپ ایک ایسی ماں ہیں، ایک پڑھی لکھی ماں ہیں آپ، تو آپ کو کیسے ہونا چاہیے ہر چیز میں۔ اب جب اسکول کی پڑھائی میں آپ اتنے زیادہ کیئر کرتے ہیں، بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کہ اسکول کیسا ہو، ٹیچر کیسی ہو، پڑھائی کیسی ہو، ٹیوشن کیسا ہو، تو قرآن کے معاملے میں بھی اپنے بچوں کا یہی خیال رکھیں کہ بچوں کو قرآن کیسے پڑھایا جا رہا ہے، کون پڑھا رہا ہے، کیسے پڑھا رہا ہے۔ آپ اگر کسی کو آپ نے لگایا بھی ہے قرآن پڑھانے کے لیے تو آپ پیچھے سے کھڑے رہ کے سنیں کہ کیا وہ صحیح پڑھا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی قاری کے پاس بٹھا دیا، کسی
कोई लेडी टीचर के पास बिठा दिया और आप आराम से बैठी हैं 1 घंटा, चलो बच्चा सुकून से 1 घंटा उधर बैठा है, तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया। नहीं, बल्कि आपकी टेंशन ये होनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है? क्या उसको फिर उसके बाद जो बच्चे ने पढ़ा है, तो उसके साथ उसको समझाएँ भी आप। हमारी एक ग्रुप की लेडी है, शायद अभी वो एब्सेंट है, लेकिन उनकी बच्ची हिफ्ज़ कर रही होती है, वो हिफ्ज़ के साथ-साथ उन्हें तर्जुमा भी समझाती रहती है, तफ़सीर भी समझाती रहती है। तो कितना उनका फ़ायदा है ये सीखने का, समझने का। तो ये देखिए कि कैसे माएँ हैं आजकल की, कि जो हिफ्ज़ भी करा रही हैं, उनको तफ़सीर भी, तर्जुमा भी समझा रही हैं। तो उनकी बच्ची ने मुझसे कहा कि आंटी मुझे समझने में बहुत आसानी हो जाती है इस तरीके से, अगर जब जब मेरी मामा मुझे समझाती हैं तो। तो ये देखें ना कि हमारा भी तो कोई एक काम बनता है कि अगर हम क़ारी के पास बिठा रहे हैं और हमारा तो कोई काम ही नहीं है फिर तो उसमें, तो हम सीखने वाले बने। पहले हमें ये बातों की नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए कि अगर हम अपने रोज़े निकालने बैठेंगे, अगर आप गिनने बैठेंगे, अगर हम तो 30, 40 साल, 50 साल तक चले गए हैं अगर हम, तो हमारे रोज़े तो बस पता नहीं 200, 300, 400 कितने रोज़े हमारे। फिर डिलीवरी में अलग छूटते हैं, फिर बच्चा दूध पी रहा है तो अलग छूटते हैं, और कितने छूटते हैं उसको तो पीछे पलट के देखा ही नहीं हमने। तो कहाँ हमारा ख़्याल आया, हमको ख़्याल ही नहीं आया, किसी ने रिमाइंड भी नहीं करवाया हमको। अब ये हम जब क्लासों से जुड़े हैं, तो हमको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे! हमारे रोज़े इतने-इतने बचते हैं। आप काउंट कीजिए, आज आप क्लास ख़त्म होने के बाद ना अपनी-अपनी काउंटिंग ज़रूर कीजिए। आपको देखकर और पता चलेगा, ज़रा-सा आप हैरान भी होंगे कि इतने रोज़े मैंने छोड़ दिए, कहाँ थी मैं? कैसी मैं गफ़लत की नींद सो रही थी। अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस होगी आपको, कि हमको अभी तक रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये फ़र्ज़ चीज़ है। इसको हमारे मरने से पहले-पहले हमको ख़त्म करनी है। और हमने क्या किया इसके बारे में? कुछ भी नहीं, बिल्कुल हमने ईज़ी ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया। हर चीज़ को तो हम हार्ड लेते हैं, लेकिन हमने इसको कितना आसानी से ले लिया। देखिए कि हमको अल्लाह ताला ने ये भी रखा है कि नहीं, आपने, अब अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला ये रखता था कि नहीं आप मरीज़ भी हैं तो आपको रोज़ा रखना ही रखना है। आप सफ़र में भी हैं, कितना ही शिद्दत वाला, तकलीफ़ वाला सफ़र है, आपको रोज़ा रखना ही रखना है। तो आप क्या करते? देखिए ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी देखिए, अल्लाह ताला की शफ़क़त देखिए, मोहब्बत देखिए कि अल्लाह ताला ने पहले ही ये रुख़्सत दे दी हमको कि मेरा बंदा अगर मरीज़ होगा, अब मरीज़ का मतलब ये ना ले लें आप कि मेरे सर में थोड़ा-सा दर्द है तो मैं रोज़ा ना रखूँ, मेरे पैर में थोड़ा-सा दर्द है तो मैं रोज़ा ना रखूँ। मरीज़ की भी एक क़िस्में हैं। भई कोई बीमारी ऐसी होती है कि इंसान बिस्तर से नहीं उठ पाता, उसको पानी की थोड़ी कमी से उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे मरीज़ों के लिए फिर उनके लिए रुख़सत है। अब ये इसमें अब मरीज़ भी ये ना सोच ले कि चलो हमको तो रुख़सत दी गई है तो हम छोड़ ही दें। क्योंकि जितनी आसानी से हम वो टाइम पे रोज़े रख लेते हैं, एक माहौल बना हुआ होता है, घर में एक माहौल बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ होता है रमज़ान में, सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं, सारे लोग सहर कर रहे हैं और अच्छा मज़ा भी आता है। अब वो टाइम हम छोड़ेंगे और बाद में हम अकेले रखते बैठेंगे, तो वो टाइम तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसलिए कोशिश ये करें कि वो टाइम हमारे रोज़े ना छूटे। कोई छोटी-छोटी एक्सक्यूज़ की वजह से, छोटे-छोटे बीमारी है, छोटी-मोटी तकलीफ़ें हैं, वो तो चलती ही रहती हैं, हमारे साथ लगी रहती हैं। अब जैसे कि सर दर्द है, पैर दर्द है, ज़ुकाम है, सर्दी है, ये तो सारी चीज़ें तो ऑन एंड ऑफ हमारी चलती रहती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि चलो सालों में कभी एक बार हमारा सर दर्द हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसको बीमारी नहीं काउंट की जाएगी फिर। तो बीमारी के अलग-अलग लेवल्स होते हैं कि इंसान को वो खुद सोचना चाहिए कि मेरी जिस्मानी ताकत से मैं ये रोज़ा आज रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। अब जैसे कि शुगर पेशेंट्स हैं, अब उनको किसी-किसी को इंसुलिन लगती है, उनको 4-4 घंटे से इंसुलिन लगना है, या फिर उनको गोली खाना है, या फिर उनकी शुगर एकदम डाउन हो सकती है या फिर एकदम बढ़ सकती है, तो ऐसे लोग फिर रोज़ा छोड़ दें। अब लूज़ मोशंस हो रहे हैं, बिल्कुल पा बॉडी में का पानी पूरा डिटॉक्स हो गया, पूरा पानी खत्म हो गया है। अब वो इंसान अगर दिन भर पानी ना पिए तो बेहोश हो जाए, चक्कर आ जाए, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है लूज़ मोशंस की वज़ह से। तो ऐसी-ऐसी कुछ रीज़न्स बन सकते हैं, जेन्युइन रीज़न, जिनके बारे में रोज़ा छोड़ा जा सकता है। अननेसेसरी छोटी-छोटी चीज़ों पर रोज़ा छोड़ देना, और कई लोग तो बाज़ार जाते हैं तो रोज़ा छोड़ देते हैं, कई लोग तो कोई मेहमान आ रहे हैं, आज दावत है, अब ये देखें ना कि इफ्तार पार्टी है तो रोज़ा छोड़ दिया। क्यों? तो आज बहुत ज़्यादा काम है ना घर में। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। ये हम क्या अल्लाह ताला के पास एक्सक्यूज़ देंगे? कोई अल्लाह ताला ने आपसे फ़र्ज़ियत तो नहीं की थी कि आपने इफ्तार पार्टी करना ही करना है। अब आप थक रहे हैं, आपने पार्टी रखी है, तो आप, वो आपका कॉल है। आप उसको रोज़ा अपना नहीं छोड़ सकते आप। जहाँ पर अल्लाह ताला को चाहिए था, अल्लाह ताला ने खुद ही वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। हमें माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला अब हम सफ़र में कैसे रखें, अल्लाह ताला हम इतने बीमार हैं कैसे रखें? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद ही हमें
ہمارے لیے وہ فلیکسیبلٹی رکھ دی کہ دیکھو اگر یہاں اور یہاں ایسی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھی کہ میرا بندہ یہاں پر پریشان ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے پھر روزہ رکھنا، اس کو لیے چھوڑ دینا یہاں وہاں پر، پھر کافی ہے، اور اس کی قضا دے دینا۔ اب یہ غزوہ مکہ میں جو ایک بار یہ ہوا تھا نا کہ صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا اور نڈھال ہو رہے تھے مگر روزہ چھوڑ رہے نہیں تھے۔ وہاں پر بھی دیکھیے وہ لوگ مدینہ سے مکہ آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت سب لوگوں کو دکھا کر پانی کا پیالہ پیا اور پانی کا پیالہ لیا اور روزہ کھول دیا، جس کا مقصد کیا تھا کہ صحابہ بھی روزہ کھول دے، تو تمام صحابہ نے بھی پھر روزہ کھول دیا۔ تو مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی روزہ بہت زیادہ تکلیف کے سفر ہے یا بہت زیادہ کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، تو پھر ایسے میں انسان روزہ کھول سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ تو فرض روزے کی بات ہو گئی، اور اگر آپ کا نفل روزہ ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹے موٹے ریزنز پہ بھی روزہ آپ کا توڑ سکتے ہیں۔ آپ کے لیے اس میں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے اور کسی اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کچھ کھانا پیش کیا، کچھ میٹھا یا کچھ کھانا پیش کیا، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں کھا لیتا ہوں، میں تو آج روزے سے تھا انہوں نے اس طریقے سے کہا، یعنی کہ آپ کو کوئی اچھی چیز پیش کر رہا ہے یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے آج روزہ رکھنے کے لیے، آپ نے سحر تو کی تھی اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ نفل روزے میں ایسی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں، لیکن ہاں فرض روزے میں آپ کے پاس ایکسکیوز ہونا چاہیے، وہ بھی جینرل ایکسکیوز ہونا چاہیے، تبھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ پھر آگے آ رہا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یُطِيقُونَهُ طاقت سے ہے، طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے کیا ہے؟ فدیتن، فدیہ دینا ہے، تو عام کھانا مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلے یہ آیت آئی تھی کہ جس کو روزہ رکھنا ہے رکھ لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دے دے۔ پھر بعد میں یہ آیت آگے دیکھیں گے ہم کہ یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی تھی، پھر یہ صرف انہی کے لیے باقی رہ گئی تھی کہ جو بہت زیادہ بیمار ہیں، ایسی بیماری۔ اب یہاں پر پہلے یہ فلیکسیبلٹی تھی کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہیں رکھنا چاہے فدیہ دے دے، لیکن بعد میں پھر فمن تطوع، پھر جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی، فہو خیر لہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اب یہ دیکھیں کہ نیکی انسان شوق سے کرے۔ اب ہم نے اس سے پہلے بھی تطوع خیرن پڑھا تھا کہ کون سی نیکی، کہ ہم کوئی بھی نیکی ہم کر رہے ہیں ایک شوق ہوتا ہے انسان کو۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بچوں کو کتنا شوق ہوتا ہے روزے رکھنے کا، حالانکہ ان پر ابھی فرض نہیں ہوئے، 6 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، 4 سال کے بچے ہیں، ان کے اوپر ابھی روزے فرض نہیں، اور اتنا خوشی سے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی رکھنا ہے، ہمیں بھی رکھنا ہے، سحر میں خوشی اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہماری بھی اس میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ تم کتنی خوشی سے روزہ رکھ رہے ہو، تطوع خیرن۔ یہ ہم نے قرآن میں ابھی یہ والی ہم نے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی ہم نیکی کرتے ہیں اور کوئی خوشی سے نیکی کرتے ہیں تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے، کہ انسان کے اندر نیکیاں کرنے کا شوق ہونا چاہیے کہ میں نیکی کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، چلو مجھے یہ نیکی کا موقع مل رہا ہے۔ موقع ملنا نیکی کا یہ بھی آپ کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے آپ جو چوزن ون ہوتے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں کے موقع بھی دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہر کوئی آسانی سے نیکی کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مکہ آنے کے بعد آپ حرم نہیں جا سکتے، آپ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہو جاتی کسی انسان کے ساتھ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی ایسا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہے کہ آپ بیڈ پہ پڑے، آپ بیڈ پہ سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب یہ کہ نیکی کرنے کی جو طاقت ہے، یا جو اللہ تعالیٰ اگر چاہے طاقت، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور اسی سے وہ نیکی لیتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بستر پہ پڑے پڑے ان کو وہ اجر دے رہا ہے جو کہ اتنی محنتیں کر کے بھی ان کو اجر نہیں مل رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو خلوص ہے، جو ان کا اخلاص ہے، وہ تڑپ رہے ہیں، وہ نیکیاں کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور وہ نہیں اٹھ سکتے، بستر سے نہیں اٹھ سکتے، کچھ ایسے ریزنز ان کے بن گئے ہیں۔ تو کیا ہے، شوق جو ہونا چاہیے، اخلاص، ایک اللہ تعالیٰ کے محبت کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا، اللہ تعالیٰ کی دوستی پانے کا، اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں آنے کا جو شوق ہے نا، تو ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے۔ اب آپ چھوٹی سی نیکی دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کلاس میں جو بہنیں دوڑ کے پہلے جوائن ہو جاتی ہیں، جبکہ میں کبھی کبھی 10 منٹ 15 منٹ پہلے لنک کھولتی ہوں، تو کیا ان کا شوق ہوتا ہوگا کہ اللہ کی کلاس میں پہلے جا کر بیٹھ جاؤں تاکہ میں اللہ کی لسٹ میں پہلے آ جاؤں۔ تو یہ، اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہاں چلو ابھی تو دیر ہے، ابھی تو شروع نہیں ہوا ہوگا، ابھی تو باقی بہنیں
डिस्कस कर रही होंगी, ये भी कोई सोचता होगा। तो यहाँ पर किसको मार्क्स ज़्यादा मिल गए? जो पहले दौड़ के आया। नमाज़ में देखिए कि अब जमात में जाने के लिए लोग क्या करते हैं कि जब जमात खड़ी होती है तो फिर स्लो निकलते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता जाते हैं। तो आधी रकात हो गई, आधी नहीं हुई, आराम-आराम से लोग आते हैं, काम करते हैं, अपने घर के काम, मोबाइल और ये और वो, जो दुनिया भर के काम होते हैं, सारे लोग वही काम करते हैं। फिर वो बाद में जब उनका जो होता है, फर्स्ट प्रेफ़रेंस उन्होंने किसको दिया? दुनिया को। अपने कामों को उन्होंने दिया ना। तो ये हम देखेंगे कि हमारा कितना शौक है, ततव्वुअ खैरन में आ जाएगा कि आप कितने शौक से, आप कितने दौड़ के अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। फहुव्व खैरुल लहू, तो वो भी तुम्हारे लिए ही बेहतर है, वो दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए ही उसकी काउंटिंग है कि तुम अल्लाह के लिए कैसे आ रहे हो, चल के आ रहे हो, भाग के आ रहे हो या दौड़ के आ रहे हो। तो इसमें अल्लाह ताला जो फस्तबिकुल खैरात की जो लिस्ट में नाम आएगा आपका, तो वो किसका आएगा? दौड़ के आने वालों का। ज़ाहिर है कि एक तो वो हैं जो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कर लिया, नहीं किया, नहीं किया। सुन लिया, नहीं सुना, नहीं सुना। मोबाइल खोल के रख दिया, दुनिया भर के काम कर रहे हैं। जबकि वो काम बाद में भी हो सकते हैं, पहले भी हो सकते हैं, बाद में भी हो सकते हैं। हमें कौन-सा 10 घंटे यहाँ बैठना है, तो हमें तो 1 ही घंटा बैठना है क्लास में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अल्लाह ताला के पास हमारे नंबर्स बढ़ाने वाली हैं। हम क्या चाहते हैं जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम कॉलेज में होते हैं, तो हम क्या क्या कोशिश करते हैं हम कि हमारे मार्क्स ज़्यादा आएँ, टेस्ट हम जब देते हैं या हम कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं। अब आप नीट की प्रिपरेशन ले लें, क्या नहीं सो बच्चे परेशान हैं नीट की प्रिपरेशन में, दिन और रात बैठ-बैठ कर पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं कि हमें मार्क्स ज़्यादा आ जाए। आपने और हमने कभी बैठ के अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अल्लाह ताला के पास मार्क्स बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है कभी? पूछें अपने बच्चों से भी, अपने बच्चों को भी जगाएँ इस बात के लिए कि जो दुनिया की तालीम के लिए तो इतनी मेहनतें करते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए हम कभी नहीं थके। सीरियसली हम कभी नहीं थके अल्लाह के लिए। हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं, फ्लेक्सिबली रख देते हैं। एक रुकू हमने पढ़ लिया, रख दिया। एक रुको भी, कोई लोग तो कुरान ही नहीं खोलते, कोई लोग तो एक रुकू पढ़ने के लिए कभी जुमा को पढ़ते हैं, कभी कोई रमज़ानों में किसी का कुरान खुलता है। तो ये होता है तरीका। तो हमने अपने आप को कहाँ थकाया? फिर हम ततव्वुअ खैरन में कहाँ आएँगे? खुशी से कौन-सी नेकी हमने की? कोई नेकी हमने खुशी से नहीं की। आज काउंट कीजिए कि कौन-कौन सी नेकियाँ मैं खुशी से करती हूँ, क्या मेरी काबिल कबूल है नेकी? क्या मेरी नमाज़ आज जो मैंने पढ़ी वो काबिल कबूल है? क्या मेरे रोज़े अब तक जो रखे गए हैं, कहीं ऐसा हो कि रोज़ा रख रहा है इंसान, टीवी में सीरियल्स लगा के बैठा है, नहीं रोज़ा नहीं ख़त्म हो रहा, नहीं बहुत रोज़ा लग रहा है, क्या करें? बच्चों को भी वही बिज़ी कर रहे हैं। कहीं अच्छे-अच्छे काम किए जा सकते हैं, कुरान पढ़ा जा सकता है, तिलावत की जा सकती है, अपने टीवियों को, अपने मोबाइलों को उसका काम ख़त्म कर दें। टीवियों को उसका उसके ऊपर एक चादर डाल दें या उसका मुँह पलटा के रख दें उस तरफ, दीवार की तरफ। 1 महीने तक टीवी नहीं खुलेगा घर में। मोबाइल लिमिटेड टाइम में दिया करें कि नहीं हम इतने टाइम में, और जितना टाइम हम मोबाइल हाथ में लें, ये सोचें कि हम कोई अच्छी-अच्छी दुआएँ शेयर किया करें। कोई अच्छी अब हो सकता है कि मोबाइल में से बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ कोई पढ़ता है, कोई उसमें से अच्छे-अच्छे लेक्चर सुनता है, कोई तफसीर सुनता है, तो वेल एंड गुड। ये बहुत अच्छी बात है फिर कि अगर हम मोबाइल हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ हो रहा है। लेकिन कोई अगर मोबाइल में ग़ज़लें लगा के बैठा है, कोई सीरियल्स लगा के बैठा है, तो वो क्या है, फिर हमारे रोज़े को ख़राब करेगा फिर वो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ख़राब कर रही हैं, हमारी इबादतों को ख़राब कर रही हैं, और हमें फिर उसको हटाना है हमारी ज़िंदगी से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो अन तसूमू खैर लकुम, और अगर तुम रोज़ा रखो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम इल्म रखते हो, तालमुन इल्म से है कि अगर तुम ये बात को समझो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यानी कि अगर छोटी-मोटे रीज़न्स पे तुम रोज़ा ना छोड़ो, अगर रोज़ा रख लो तो वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। अब जैसे कि आज साइंस प्रूव कर रही है कि रोज़ा रखने से बॉडी डिटॉक्स होती है। जिस्म के जो फासिद मादे हैं, जो खराब जो मादे हैं, वो डिटॉक्स होके टूट-फूट के झड़ जाते हैं। कैंसर की बीमारी का भी इलाज एक डॉक्टर का मैं सुन रही थी कि अगर कोई 1 महीने में 1 साल में 1 महीना अपनी बॉडी को खाना-पीने से रोक दे, तो कैंसर के जो सेल्स हैं, जो कैंसर के जो बैक्टीरियाज़ हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए ना कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए रखा है, तो हमारे लिए, हमारी ही उसमें फ़ायदा है, हमारी बॉडी के लिए ही उसमें फ़ायदा है। आज अगर आप डॉक्टर्स के पास
آپ ڈائٹریشنس کے پاس اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وہ دیں گے، یا پھر 12 آورس فاسٹنگ کی آپ کو ایڈوائس دیں گے ویٹ لاس کرنے کے لیے، آپ کی صحت اچھی ہونے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ آلریڈی ہم کو قرآن میں پہلے ہی بتا دی گئی، روزوں کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ ساری چیزوں کی آلریڈی ہم کو پریکٹس کروا دی گئی۔ اب کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ویک میں 2 دن باڈی کو ڈیٹاکس کیا جائے، یعنی کہ باڈی کو کھانا اور پینا نہ دیا جائے، تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، ویٹ لاس ہو سکتا ہے، بہت ساری جو ہماری جو پرابلمس ہے وہ دور ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے تو ہمارے لیے پہلے سے ہیں طے۔ اگر ہم اس کو رکھیں گے، اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی نہیں سمجھتے، تو اگر دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے رکھا ہے۔ پھر چاند کی 13، 14 اور 15 میں بھی کچھ بلڈ سرکولیشن، کچھ اس کا بھی کچھ سائنٹیفکلی ہے فائدہ، کہ ان دنوں میں بھی اگر روزہ رکھتا ہے انسان تو اس کے بھی بہت فائدے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مہینے بھر کے جو روزے رکھتا ہے سال میں، تو اس کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ آج کل تو غیر مسلمز بھی روزوں کی طرف آ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیا ہے ہمارے لیے خیر ہی خیر رکھی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اللہ دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک تو ہم تقوی سے قریب ہوتے ہیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے گناہ ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں چلو بھائی میں روزے سے ہوں، میں کیوں کسی کی غیبت کروں، چلو بھائی میں روزے سے ہوں، میں کیوں جھوٹ بولوں، چلو بھائی میں روزے سے ہوں، چلو میں قرآن ہی پڑھتی رہوں، جتنا ٹائم ملے میں اذکار ذکر اذکار کر لوں۔ مارننگ اذکار، ایوننگ اذکار کی عادت پڑ جاتی ہے، تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے، رمضان میں بہت ساری نیکیوں کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو وہ کیا ہے ہمارے لیے اس کا فائدہ ملتا ہے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم روزہ رکھو یا چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بنا دیا ہے، ہمارے لیے ایک فرض لکھ دیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس کے فائدے اٹھاؤ یا اس کے نقصان اٹھاؤ۔ ان کنتم تعلمون، اگر علم ہوگا انسان کو یہ ساری چیزوں کا تو ہی انسان کرے گا۔ اب علم ہی نہیں ہے، کوئی انسان اگر یہی نہ سمجھے کہ اس کی فرضیت ہے، یا اس کو رکھنا کتنا ضروری ہے، یا اس کے رکھنے سے ہمیں فائدہ کتنا مل رہا ہے، نیکی کتنی مل رہی ہے، آخرت میں اس کا انجام کتنا اچھا ہونے والا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اس کا علم ہمیں نہ ہو تو پھر ہم کہاں رکھیں گے روزے؟ ہمارے اندر اتنا خشوع اور خضوع کہاں آئے گا؟ ہمیں اس کا اجر اگر پتا چلے گا تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، کہ اگر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب کا علم ہو جائے تو تم روزہ رکھنا ہی بہتر سمجھو، کبھی بنا روزے کے رہنا ہی نہیں سمجھو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی کہ انسان کو یہ کوئی نیکیوں پر بتا دیا گیا کہ 10 نیکی ملے گی، کسی کے اوپر بتایا گیا کہ 700 نیکیاں ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کی نیکی نہیں بتایا کہ اس کا اجر میں دوں گا، میرے حساب سے دوں گا، اور کتنا دوں گا وہ تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ کہ انسان روزے کی اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے، اپنا گناہوں سے بچتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگوں میں ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں گول سا ایک ڈھال ہوتی ہے، جس سے اپنے آپ کو روکا جاتا ہے، کہ سامنے والا وار اگر کرے تو اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ تو روزہ ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتی ہے، ڈھال کی طرح ہو جاتے ہیں روزہ، کہ جیسے اب ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، دیکھیں گے آپ غور کریں گے بہت سارے گناہ رمضان میں ہم سے نہیں ہوتے، جو کہ عام دنوں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ بات چیت میں کہہ لیجئے، کسی کو ہرٹ کرنے میں کہہ لیجئے، ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے کچھ ایسی تکلیف دہ باتیں نکلتی ہے کہ گھر کے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ گھر کے جو چھوٹے لوگ ہیں، یعنی کہ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ چھوٹے لوگوں کو ہر وقت ہرٹ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سنانا، یا ڈانٹنا، یا پھر غیبتیں کرنا، یا بات بات پہ جھوٹ بولنا، یہ اس طریقے کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے انسان کو پھر رمضان میں انسان وہ ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرا گناہ ہے، میں یہ کرتی رہتی ہوں، اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ روزدار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ کے پاس کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ! کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو تھوڑا سا ناگواری محسوس کرتے ہیں نا، لیکن دیکھیے نا کہ روزدار کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ کتنی اس کی یہاں پر پتا چل رہا ہے کہ اہمیت دیکھو، کہ روزدار کی اہمیت، روزے رکھنے والے کی اہمیت کتنی بڑھ گئی ہے، کہ اس کے منہ کی اسمیل کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں۔
फिर आगे आ रहा है आयत नंबर 185 में, शहरु रमज़ान अल्लज़ी, के ये महीना, शहर कहते हैं महीने को, रमदान अल्लज़ी, रमजान का, अल्लज़ी वो है, उनजिला फीहिल कुरान, नाजिल किया गया इसमें कुरान, हुदल लिन्नास, हिदायत है लोगों के लिए, व बय्यिनात, और वाज़ेह दलाइल हैं, मिनल हुदा, हिदायत की, वल फुरकान, और हक को बातिल से जुदा करने वाली। फुरकान का क्या मतलब है? हक और बातिल को जुदा करना, गलत और सही की पहचान। फमन, तो जो शख्स शाहिदा हाजिर हो, मिनकुम तुम में से, शहरा इस महीने में, फल यसुम हो, तो चाहिए कि वो इसके रोजे रखे। अब यहाँ पर देखिए कि दोबारा फिर आ गया कि ये सारी चीजें क्या है, एक तो इसकी अहमियत, रमजान की अहमियत और क्या वजह से बढ़ गई, क्योंकि इसी तरह कुरान करीम रमजान में ही नाजिल हुआ। कुरान लैलतुल कदर को सारे का सारा आसमान दुनिया पर नाजिल होकर दिया गया था, फिर थोड़ा थोड़ा करके हालात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता रहा, जो कि हिदायत है और हक और बातिल में तमीज करने वाली किताब है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हाँ सारी चीजें हमें पता चल रही हैं। देखिए ना, अब हम तो अभी तक तो सिर्फ हम सेकंड पारे तक ही गए हैं जो बहनें, लेकिन जो बहनें हमारी बहुत सारी जो सूरह निसा तक चली गई हैं, हमें बहुत सारी चीजों का पता चल गया है कि कौन सी चीजें राइट है, कौन सी चीजें रॉन्ग है, क्या हमें करना है, क्या डोंट्स हैं, क्या डूज हैं, क्या हमें करना है, किससे हमें रुकना है। तो इस आयत से हमें मालूम पड़ा कि रमजान का खुसूसी ताल्लुक भी क्या है, इससे है, कुरान से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम से कुरान का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का दौर फरमाया करते थे, और जिंदगी के आखिरी रमजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार दौर फरमाया। मुसलमानों को भी यही हुक्म दिया गया कि रमजान में बतौर खास कुरान करीम की कसरत से तिलावत किया करें। देखिए कि हम लोग भी क्या करते हैं, रमजान में बहुत ज्यादा तिलावत करते हैं, आम दिनों में उतनी नहीं कर रहे होते हैं। तो इसलिए रमजान में क़यामुल लैल की भी खुसूसी ताकीद की गई, ताकि जो शख्स रात रमजान की रातों में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से क़याम करे, इसके पहले गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो रमजान का ताल्लुक भी क्या है, कि इससे है, और फुरकान भी है, ये रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, इसमें ये रमज़ान की अहमियत भी हमें इससे बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि इसमें कुरान भी नाज़िल हुआ। और वो क्या, लोगों के लिए क्या है ये? बय्यिनात है, और मिनल हुदा वल फुरकान, मतलब ही कि इसमें बहुत सारी बय्यिनात से क्या मुराद है? निशानियाँ हैं। हम देख रहे हैं कि कैसी-कैसी निशानियों से अल्लाह ताला हमें आगाह कर रहा है, जो कि हमारे आस-पास होने के बावजूद भी हमें आज तक नज़र नहीं आ रही थी। कभी हमने इसके तरफ देखा ही नहीं, कभी हमने आँखें खोली ही नहीं। हम ऐसे लग रहा था कि अब तक हम आँखें बंद करके ज़िंदगी जी रहे हैं। एक-एक आयत हमारे लिए आँखों को खोलने वाली है, दिलों को खोलने वाली हैं। कैसी आयतें हमें इससे, बय्यनात से मुराद ऐसी निशानियाँ अल्लाह ताला हमें बता रहा है, ऐसी आयतें हमारे दिलों के अंदर तक पहुँच रही हैं कि जो हमारे दिलों के पर्दों को खोल रही है, हमारे दिलों पर बैठी हुई गंद को साफ कर रही है। तो ये है बय्यनात, और हुदा, हिदायत भी मिल रही है हमें। अब हम देखें ना कितने हमारे अब तक के, आज अब आप एक एक छोटी-सी मिसाल ही ले लीजिए। हमारी सारी बहनों की नमाज़ें कितनी दुरुस्त हो गई, उनकी नमाज़ों में कितना खुशू और खुज़ू आ गया। उन्हें तर्जुमा के साथ-साथ नमाज़ में कैसे अपने आप को खुशू और खुज़ू साबित रखना है, वो समझ आ गया। तो ये हिदायत ही हो गई ना। अगर किसी को कोई, अगर आप किसी से द रास्ता पूछें, और अगर आपको वो कहे कि देखिए ये फलाँ राइट जाएँ, फलाँ लेफ्ट जाएँ, फलाँ जाएँ, तो आप कहेंगे नहीं ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, मैं नहीं कहीं जा रहा। तो फिर आप वहीं खड़े के खड़े रह जाएँगे। आपको रास्ता बताने वाली चीज़ अल्लाह ताला ने भेज दी, और अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप उसको समझेंगे नहीं, तो आपको हिदायत कैसे मिलेगी? अब तक तो हम बिना हिदायत के अंधे बहरों की तरह चल रहे थे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन पे थे ना हम। ना हमें कोई पता चल रहा, ना हमें सुनाई दे रहा, ना हमें कुछ दिखाई दे रहा। अंधे बहरों की तरह हम पढ़ रहे थे कुरान को। हमें आज तक नहीं पता चला कि कुरान हमें आवाज़ देकर क्या कह रहा है? क्या हमें बताया जा रहा है इसमें? क्या-क्या चीज़ें हमें बताई जा रही हैं? कौन-कौन से जो हमारी गफ़लत के अंधेरों में हम पड़े हुए हैं, हमें कैसे नूर की तरफ लाया जा रहा है? हिदायत तो वही है। आज देखें कि सिर्फ़ हम सेकंड पारे तक गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए, बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ गई, बहुत सारी नई-नई चीज़ें मालूम पड़ी। अच्छा हमें ऐसे नहीं करना था, अच्छा ऐसे करना था, ये उनको मालूम पड़ गया। तो ये अब तक हमें नहीं मालूम था कि हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गलत थी, हमें नहीं पता था, जो सही थी, हमें नहीं पता था। क्या हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता था। क्या हमें करना चाहिए हमें नहीं पता था।
تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی۔ اہدنا الصراط المستقیم جب ہم کہتے ہیں، بار بار ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو دیکھیے کہ ہر آیت ہمارے لیے ہدایت ہے، ہر آیت ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی ہے، ہر آیت ہمیں انسان بنانے والی ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، کہ یہ کتاب نے ہمیں بتا دیا کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، کیا ہمیں کرنا ہے کیا ہمیں نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں ہمیں پتہ چل گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کیا پتا ہوتا کہ رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے، ہمیں کیا پتا ہوتا شراب منع ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے، کھانے پینے کا، حرام حلال کا، یہ ساری چیزیں ایک ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ نازل کیے۔ کئی سال، 23 سال میں دیکھیے کہ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے جب جب وہ چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی، وہ چیزوں کی آہستہ آہستہ آیتیں نازل ہوتی گئی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی گئی۔ تو یہ فرقان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دینے والی چیز ہے۔ یہ قرآن ایسی ہے کہ ہمیں ہماری آنکھوں کو کھول دینے والی، ایک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دینے والی کتاب۔ لیکن ہم نے اس کو کہاں پڑھا، اس کو ہمیں کہاں سمجھا، اس کو ہمیں سمجھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہم نے اس کو صرف ناظرہ کے لیے رکھ دیا، یا پھر ہم نے مرنے والے کے گھر میں قرآن خوانی کے طور پر رکھ دیا، یا پھر ہم جب نئے گھر میں جاتے ہیں تو ہم نے قرآن خوانی کروانے کا ایک اصول بنا لیا۔ کہ بڑی حیرت ہوئی مجھے سن کر، کل جب ایک بہن نے بتایا کہ آج کل لوگ اتنے پارے پڑھنے کے اتنے پیسے لے رہے ہیں مطلب آپ کا گھر بن رہا ہے تو آپ کے پڑھنے والے بھی آپ کو خرید کے لینا پڑے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بھی اب خریدیں گے۔ اللہ اکبر، مطلب ہم اتنے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ اپنے نئے گھر میں ہم خود قرآن پڑھ لیں، ہم لوگوں سے پڑھوائیں گے، اپنے مرنے والے کے لیے ہم لوگوں سے قرآن پڑھوائیں گے۔ سوچیں، اپنے دماغ پر زور ڈالیں کہ ہماری اتنی محبت ہے اپنے مرنے والے سے، اپنے مرحوم سے۔ اگر ہماری ماں ہے، اگر ہمارا باپ ہے، اگر ہمارے بچے ہیں یا ہماری بہن ہے، کوئی انتقال کر جائے، تو کیا ہماری اتنی محبت ہے کہ ہم دوسروں سے قرآن پڑھوائیں گے ان کے لیے؟ ہم نے ان کے لیے کیا کیا پھر؟ تو فرقان یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس صحیح راستہ دکھانے والی چیز، کہ جو راستہ سیدھا ہے، جو جنتوں کا راستہ ہے، جو اللہ کی محبت کا راستہ ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے، وہ بتانے والی کتاب ہے۔ اور فرقان کیا ہے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب تک ہم نے جتنے چیزیں پڑھی، ہمیں پتا چلا کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کتنی غلط چیزیں ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں، کتنی غلط چیزیں ہم اب تک چھوڑ چکے ہیں، صرف ہم سیکنڈ پارے میں گئے ہیں ابھی۔ اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ العظیم جب ہم قرآن پورا اس طریقے سے تفسیر سے ہم پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ العظیم ہم کو سارے ڈاؤٹس ہمارے کلیئر ہو جائیں گے، کہ اب جو ہم جہالت میں کیا کرتے تھے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم غلطیوں سے کیا کرتے تھے اور ہم اس کو نیکی سمجھتے تھے، بہت ساری آج بھی کئی لوگوں میں ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکی سمجھ کے گناہ کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی ڈیپتھ میں گئے ہی نہیں، وہ کبھی پتہ تو کریں قرآن میں لکھا کیا ہے، پتہ تو کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کہا کیا ہے، یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ دیکھیں کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک قرآن کی آیت ہمارے لیے کیسے آنکھیں کھولنے والی ہے۔ ہم جب بھی کوئی آیت پڑھتے ہیں، ہر دن ایسا محسوس ہوتا ہے، ارے آج کی آیت کتنی مائنڈ بلوئنگ ہے، کتنی دلوں کو کھولنے والی ہے، یہ لگ رہا ہے نا ہمیں، ہر وقت ہمیں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ایسے نہیں کہ اچھا ایک مہینے میں ایک آیت ایسی لگی تھی کہ جو ہارٹ ٹچنگ تھی، نہیں، بلکہ ہر کلاس میں ایک نہ کوئی ایک آیت ایسی لگتی ہے کہ ارے دیکھو یہ ساری چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، کتنے دن سے ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ کہ اکثر یہ سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا اتنے سال، ہم 30 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم 40 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم 50 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے کیا پڑھا؟ کچھ نہیں پتا، بالکل بلینک، اندھے بہرے گونگوں کی طرح ہم نے پڑھا، اندھے بہرے گونگوں کی طرح ہم نے زندگی گزاری، بس کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اپنے کام کاج کر رہے ہیں۔ پھر روزے رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے عبادتیں بھی ہمارے لیے مخصوص کر دی ہیں، تاکہ پھر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دی اس کے لیے، یہ نہیں ہے کہ مشکل ہی مشکل ہے۔ تو یہ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل سے الگ کرنے والی، رانگ اور رائٹ کے راستے دکھانے والی کتاب ہے یہ۔ تو یہ کتاب ہمیں سیدھے راستہ دکھاتی ہے، اچھائی کا راستہ، نیکیوں کا راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف تک جانے کا راستہ، اللہ کی محبت پانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ فمن شہید منکم شہرا، اور جو کوئی حاضر ہو تم میں اس مہینے میں، تو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر آ گیا ذکر کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہو، اس مہینے میں ہو زندہ، اور اس کے پاس کوئی ریزن نہ ہو اور وہ روزہ نہ رکھے۔
اب یہ پھر اس میں پھر کیا ہوگا، وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، بنا کوئی ایکسکیوز کے اگر انسان روزہ چھوڑتا ہے، بنا کوئی یہ کہے کہ نہیں میری جاب بڑی سخت ہے، میں جاب کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، نہیں میرے ایگزامس، بچوں کے ایگزامس ہوتے ہیں تو روزہ چھڑوا دیتے ہیں ماں باپ کہ نہیں بچی کو بہت زیادہ پڑھنا ہے، وہ تھک جائے گی، اس کا منہ سوکھ جائے گا. یہ تو کوئی ریزنز نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ریزنز بھی ہمیں بتا دیا کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ریزن ہوگا، جینن ریزن ہوگا تو پھر روزہ چھوڑ دیں. امن کا نہ مریضن، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، بکم الیسرا تمہارے ساتھ آسانی، ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسرا تمہارے ساتھ تنگی. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بالکل مشکل نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے سختی نہیں رکھی کہ اب دیکھیے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے روزے ہوتے تھے کہ اگر کوئی انسان روزے سے ہو اور اس نے اگر روزہ افطار نہیں کیا اور اگر وہ سو گیا تو اس کو پھر دوسرے دن اس کا روزہ کمپلیٹ کنٹینیو کرنا پڑتا تھا. اب وہ سو گیا، وہ ٹائم پہ کھانے کے ٹائم پہ اس نے نہیں کھایا تو ختم، اس کا پھر وہ روزہ دوسرے دن وہی ویسے ہی رہے گا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے کہ صرف سحر بھی رکھی ہے اس میں، افطار بھی رکھا ہے اس میں، آسانیاں بھی رکھی ہے، پھر مریض ہے تو بھی آسانی، سفر پر بھی ہے تو آسانی، پھر باقی کے دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی آسانی. بہت ساری آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دے دی، ہم نے نہیں مانگی تھی مگر ہمارے بنا مانگے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی دے دی. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا نا، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بہت پیار کرتا ہے، لیکن ہم اللہ کو کتنا پیار کرتے ہیں، کیسی ہماری نمازیں ہیں، کیسی ہماری عبادتیں ہیں، کیسے ہمارے روزے ہیں. آج تک اگر ہم اپنی پچھلی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں ٹوٹی پھوٹی، ہمارے روزے ٹوٹے پھوٹے، ہمارا قرآن کا پڑھنا کیسا تھا، بالکل کچھ نہیں بات سمجھ آئی، کتنے دن سے پڑھ رہے تھے کچھ نہیں سمجھ آئی. کیا ایسی عبادتیں لے کر ہم اللہ کے پاس جائیں گے؟ سوچیں آپ، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ فلاں نماز نہیں پڑھتی، فلاں روزے نہیں رکھتی، وہ تو ایسی کیسی مسلمان ہے. ہم لوگوں کے ہم وکیل نہیں ہیں، لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہماری جو زندگی اب تک گزری ہے ہم نے کیسی عبادتیں کی، ایک نظر ڈالیے، ایک سرسری نظر ڈالیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اب جب ہم قرآن سے جڑ رہے ہیں ہماری ایک ایک عبادت تسلی بخش ہو رہی ہے. ہماری نماز تسلی بخش، ہمارے روزے تسلی بخش. کہ ایسے ایسے ہم نے کبھی پڑھے تھے اس سے پہلے؟ کبھی ہم نے قرآن ایسے کبھی پڑھا تھا کہ ایک آیات میں ہی ہمارے 40 منٹس نکل گئے، ایک آیات میں ہی ہمارے 30 منٹس نکل گئے؟ کبھی نہیں ہم نے پڑھا. 30 منٹس میں تو بہت ساری بہنیں ایک پارہ پڑھ لیتی ہوں گی، 2 پارے پڑھ لیتی ہوں گی، جن کی سپیڈ ہے تو پتہ نہیں کتنا زیادہ لوگ پڑھ سکتے ہوں گے، لیکن ایک پارہ تو کم سے کم پڑھ ہی سکتے ہوں گے جن لوگوں کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، یا پھر جو حافظ ہیں تو وہ ایک پارہ. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ایک پارہ جب پڑھتے ہوں گے تو ان کو ایک آیت بھی سمجھ آتی ہوگی؟ کسی کا میننگ سمجھ آتا ہوگا ان کو؟ نہیں آتا ہوگا. لیکن اس سے تو بہتر ہے کہ ہم پوری زندگی میں ایک ہی بار قرآن پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں. بھلے ہی آپ کو اس کو قرآن کو پڑھنے میں آپ کو 10 سال لگ جائے. ہمارا کیا انٹینشن ہوتا ہے؟ بچوں کو قاعدہ پڑھا دیا جائے، بچوں کو قرآن ختم کر دیا جائے، ختم ہو گیا تو ہمارے دماغ پہ کا سٹریس ختم ہو گیا. یہی ہمارا انٹینشن ہوتا ہے نا. بچوں کو ہم قرآن کے لیے قاری ڈھونڈتے ہیں، چلو بس بچوں کا ایک بار قرآن ہو گیا پھر بس ہٹا دیا، بچے پڑھیں نہ پڑھیں، سمجھے نہ سمجھے ہماری بلا سے. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ تعالیٰ تو اتنی آسانی چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ایسی سختی والی عبادتیں نہیں رکھی ہیں، بالکل آسانی والی عبادتیں رکھی ہے، پھر بھی ہم یہ نہیں کر پا رہے. وَلَا يُرِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اور وہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ تنگی نہیں، ایسا نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. وَلَا تُكْمِلُ الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. دیکھیے کہ ایک ایک چیز ہم اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھو کہ کتنا ہمارے لیے آسانی رکھی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، دل سے فوراً منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ. اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی. جیسے ہی ہمیں کوئی چیز ایسی پسند آتی ہے فوراً ہماری زبان سے نکلتا سبحان اللہ. کہ کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، کوئی چیز ہم پڑھتے ہیں، واقعی اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمارے لیے کیسے بنایا، یہ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیز، یہ عبادتیں، یہ سب چیز، یہ رشتے، ہماری باڈی کی جو چیزیں ہیں، آرگنز ہیں، ساری چیزیں دیکھتے جائیں نا آپ تو آپ کے زبان سے بے شک نکلے گا سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. ایسی اللہ کی بڑائی ضرور آپ کے منہ سے زبان سے نکل جائے گی. اللہ ما ہداکم، کس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے؟
अला मा हदाकुम, کہ اس نے ہدایت دی تمہیں. یہ بھی دیکھیے کہ ایک اللہ کا ہدایت دینا ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ، ہم تو مسلمان گھروں میں پیدا ہو جاتے، اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نبی نہ بھیجتا، قرآن نہ بھیجتا، تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ زندگی کیسی گزارنی ہے. پھر ہمارا مسلمان ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہوتے، کہ دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی وہی کھاتے پیتے اور سوتے، بس یہی ہمارے 3 کام ہوتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہداکم، تمہیں ہدایت دی، تمہیں دین کی طرف بلایا، تمہیں ایسی محفلوں میں بٹھایا جہاں پر تمہارے دماغ کے پردے ہٹ رہے ہیں، تمہارے دماغ کی دھول صاف ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ہدایت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہے تو ہم کو پتا چل رہا ہے، ہمارے دماغ کھل رہے ہیں. ہمیں اب تک نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں پتا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، یہ اس پر تمہیں ضرور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. آج اگر ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ پا رہے ہیں، جو بہنیں نوٹس بنا رہی ہیں، وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ورنہ دیکھیں کہ اتنے سالوں سے ہم کیا کر رہے تھے، کہاں بزی تھے. اگر آپ دیکھیں کہاں بزی تھے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ بیکار کے کاموں میں ہی میں بزی تھی. بس میں نے اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکوں کہ ہاں میں نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا، میں نے یہ قلعے فتح کر لی. کوئی آپ نے قلعے نہیں فتح کیے، وہی آپ نے کھانا پکایا، وہی آپ نے گھر کا کام کاج کیا جو عام عورتیں کرتی ہیں. سب جو کرتے ہیں وہی آپ نے بھی کیا. تو آپ نے نیا تو کچھ نہیں کیا نا. اب نیا اگر کچھ کر رہے ہیں تو قرآن کی کلاسز میں بیٹھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ یہ اس کے ٹائم میں سے ٹائم نکال کر اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا، اب بھی ہم اندھے بہروں کی طرح ادھر ہی پڑے رہتے. اب بھی ہم کوئی مالز میں گھوم رہے ہوتے، یا کوئی گارڈن میں بیٹھے ہوتے، یا کوئی ہم سیریل دیکھ رہے ہوتے، یا ڈرامے دیکھ رہے ہوتے، یا پھر موویز دیکھ رہے ہوتے، یا کوئی سینما ہال میں ہم بیٹھے ہوتے، انجوائے کر رہے ہوتے اپنی لائف کو. یہی کرتے نا ہم. گناہوں کی زندگی میں چور تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہا کریں جو بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. دل سے، دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ کہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. یہ کتنی آنر کی بات ہے ہمارے اپنے ہی دلوں میں، اپنے آپ میں دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنی محفلوں میں لا کے بٹھانا پسند کیا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پسند کیا، کئی ہمارے اپنے ہیں جن کے لیے ہم تڑپتے ہیں، کئی ہمارے ایسے دوست ہیں، کئی ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، ہم انہیں بلا بلا کے تھک گئے، نہیں آتے وہ اس طرف. دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے. گھر کے کام، وہی رونا، آفس کے کام یہی رونا، اسکول میں اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اس کا وہی رونا، نہیں مجھے بہت کام ہے، نہیں میں بہت تھک جاتی ہوں، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب. مطلب یہ کہ دنیا کے سارے کام آپ سے ہو رہے ہیں، ایک نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو یاد کرنا ہی نہیں ہو رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. کیا کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو. اور دیکھیے کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی. اب اس ہدایت کو بہت زیادہ ویلیویبل بنائیں. ایک ایک لمحے کو اب جو ہمارا ٹائم گزر چکا ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارا اتنا ٹائم بیکار میں گزر چکا. اگر کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، وہ بہت خوش قسمت ہیں جو ینگسٹرز ہیں یہاں پر اس کلاس میں. لیکن جو اولڈ ایج خواتین ہیں بیچارے، تو ان کا تو لمبا ٹائم گزر گیا. اب وہ اس طرف آئی ہیں تو وہ بڑی اس بات پر دکھی ہوتی ہیں. کئی بہنیں ہماری ایسی ہیں کہ بہت دکھی ہوتی ہیں کہ اب ہماری آنکھ کھلی ہے اور ہم اب سیکھنے بیٹھے ہیں. لیکن پھر بھی آپ خوش ہو جائیں کہ زندگی کے آخری جو لمحات ہیں ہمارے، آخری جو اوقات ہیں ہمارے، اس میں ہم قرآن سیکھنے والوں کی لسٹ میں تو آ گئے. آپ کو پتہ ہے نا حدیث کہ جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں اس کو نبیوں کے شہداء کے ساتھ رکھے گا. سبحان اللہ. اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. اس کی تو آنر ہی کچھ اور ہے، اس کی تو مثال ہی کچھ ہے، اس کی تو نیکیاں، اس کی تو عبادتوں کی ویلیو ہی کچھ اور ہے. ڈفرنٹ ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کی، پڑھنے اور پڑھانے والے کی. اس کو تو اللہ تعالیٰ بڑے آنر دیتا ہے، بڑے اس کے عزت و اکرام کے ساتھ اس کے لیے جنتوں میں اعلیٰ گھر تعمیر کرتا ہے، ایک ایک چیز اس کے لیے جنتوں میں بناتا ہے. عام تھوڑی بات ہے، عام لوگوں کے لیے تھوڑی یہ ساری چیزیں ملیں گی. آنر تو ان کو ملے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو ہر وقت اللہ سے یہ شکر ادا کریں کہ اللہ ہم اس قابل نہیں تھے، تو نے ہدایت دی مجھے. اللہ ہم تو نہیں تھے اس قابل، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں چنا. اللہ تیرا چننا ہمارے لیے ایک نعمت ہو گئی، احسان ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر احسان کیا. دیکھیے کہ کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چنا.
بلکہ انہوں نے شوق ہی نہیں کیا نا. آپ لوگوں کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھینچ کر ایسی محفلوں میں بٹھا دیا, آپ کے لیے راستے آسان کر دیے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے راستہ بھی مشکل ہے, وہ آتے ہی نہیں ہے, ان کے لیے ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا, ان کے لیے وقت نہیں برابر ہو رہا. اور جو دیکھیے کہ کیسے سنسیئر اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے, کہ ان کی ایک کلاس اگر چھوٹتی ہے تو شام میں مجھے میسج آ جاتا ہے کہ بہت جینین ریزن کی وجہ سے ہماری کلاس چھوٹی ہے, اور آپ فوراً ہمیں ویڈیو بھیج دیں, آڈیو بھیج دیں, تاکہ ہم آج کی کلاس کمپلیٹ کر لیں, تاکہ ہم اپنے نوٹس کمپلیٹ کر لیں. تو یہ ہوتے ہیں ہداکم, جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. ہداہم جو لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی نا, تو قرآن سے دور رہنا ہی نہیں چاہتے. کبھی ایسا ریزن آ بھی گیا, کوئی ایسا موقع آ بھی گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کو آسانی ان کو ایسی پیدا کر دی کہ انہوں نے پھر بعد میں اس کو برابر کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, اس بات پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اگر ہدایت دی ہے تمہیں تو تم کیا کرو, شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہ ہدایت کا ملنا, اس میں بھی اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں ایسی محفلوں میں بٹھایا, تیرا شکر ہے الحمدللہ. اب اس کو بھی ایک بڑی چیز سمجھیں کہ اب دیکھیں کہ جیسے MBBS کو کچھ بچوں کا نمبر لگتا ہے, کیا خوش ہوتے ہیں وہ, کیا خوش ہوتے ہیں جو نیٹ کے ایگزامز دے رہے ہیں اس میں فل مارکس آ گئے, کیا خوش ہوتے ہیں, کیا خوش ہوتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں نا, آپ کا بھی آنر اسی طریقے سے, آپ کو بھی کچھ کئی ہزاروں کئی لاکھوں میں سے آپ لوگوں کو چنا گیا کہ آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں, آپ کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ. کتنے خوش قسمت ہیں آپ سب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی. اس کو آپ فیل کریں گے نا تو آپ کے دل سے, واقعی آپ کے دل سے نکل رہا ہوگا الحمدللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ تو نے ہمیں چنا, اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے لیکن تو نے ہمیں اس بات کے لیے چنا. تو انشاءاللہ یہ آیت کے آج کے لیے اتنے ہی کافی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.